اگلی بات اور یہ غور طلب ہے کہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا انسانوں میں سے، انہی میں سے، من انفسہم، قرآن کے من انفسہم۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ، مشہور تفسیر ہے روح المعانی، 30 جلدوں میں، بہت بڑے مفسر گزرے مصر کے، حنفی عالم تھے، بہت بڑے فقیہ اور محدث تھے۔ انہوں نے قول نقل کیا ہے ولی الدین العراقی کا کہ اگر کوئی شخص، کیا ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ رسول اللہ مبارک عربی ہے اور رسول اللہ مبارک انسان ہیں، بشر ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہاں، یہ ایمان کے لیے شرط ہے کہ اگر کسی شخص سے یہ پوچھا جائے کہ کیا رسول اللہ مبارک عربی ہے یا عجمی، اور وہ کہے من ندانم، لا ادری، مجھے نہیں پتا، جب یہ کہے لا ادری یہ کفر ہے، فلا شک فی کفر، اس کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں۔ جو شخص اپنے پیغمبر کی ذات کو نہیں جانتا، یہ فرض عین ہے کہ ایک شخص اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ جانے، اس کو معلوم ہو کہ میرا پیغمبر عربی ہے، میرے پیغمبر انسان ہے، انسان۔ تمام جو کتابیں ہیں ہمارے عقائد کی، تو عقائد کی کتابوں میں باقاعدہ رسول کی تعریف لکھی ہوئی۔ رسول ما معنی الرسول؟ انسان بعثہ اللہ تعالی لتبلیغ ما اوحى اللہ الیہ، وہ انسان ہوتے ہیں، انسان۔ ہمیں کیا ہے چکروں میں ڈال دیا جی، پیغمبر کیا ہے؟ نور ہے جی، نور من نور اللہ۔ ابھی اگلا مہینہ آ رہا ہے، دیکھ لیں گے، نور من نور اللہ، جگہ جگہ یہ پوسٹر لکھے ہوئے ہوں گے، کہیں کیا ہے کہیں کیا ہے، اور نور من نور اللہ، یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ تعالیٰ لم یلد ولم یولد۔ یہ سوال ہی غلط ہے کہ پیغمبر نور ہے یا بشر ہے۔ میں کہوں جی بدر الدین مسلمان ہے کہ پٹھان ہے، تو کیا پٹھان مسلمان ہے؟ یہ سوال ایسے ہے، یہ سوال ہی غلط ہے۔ رسول اللہ مبارک نور ہے ہدایت کے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے نمونہ بنایا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میری بات غور سے سنیں، یہ میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں، صرف بیٹھنا میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس مجلس میں بیٹھنا ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ عقیدہ سیکھا کریں، ہمیں عقائد کا پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی بات پوچھ لے، انہوں نے یہ باریک باتیں ہم ان باتوں میں پڑھتے ہی نہیں، یہ بھی مولویوں کے چکر ہی ہے۔ اور بھائی مولویوں کے چکر نہیں، یہ عقیدہ ہے۔ میں نے ابھی آپ کو عبارت سنائی ہے، اگر کسی کو اپنے پیغمبر کے بارے میں یہ پتہ نہ ہو اور وہ کہ میں نہیں جانتا، یہ کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود فرماتے لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، زمین میں چلنے پھرنے والے اگر فرشتے ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ پیغمبر بھی فرشتوں میں سے نازل فرماتے، لیکن زمین پر چلنے پھرنے والے کون ہیں؟ انسان ہے، تو انسان کے لیے نمونہ کون بنے گا؟ انسان بنے گا۔ جبریل امین کو کبھی سر درد ہوا؟ جبریل امین، اور ہمارے ایک استاذ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، بڑا عجیب جملہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا جو پیغمبر کو نور کہتا ہے اور وہ انسانوں سے خارج کرتا ہے، یہ پیغمبر کے خاندان کا منکر ہے۔ میری بات کو سمجھے ذرا، جو کہتا ہے کہ پیغمبر کون ہے؟ انسان نہیں ہے، یہ حضور کے اہل بیت کا منکر ہے۔ فرشتوں کے کوئی ماں باپ ہے؟ فرشتوں کی آگے اولادیں ہیں، بیویاں ہیں، فرشتوں کو بھوک لگتی ہے؟ ہاں، تو میرے لیے نمونہ کیسے بنیں گے پھر؟ مجھے تو بھوک بھی لگتی ہے، مجھے پیاس بھی لگتی ہے، میں نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، میں تھک بھی جاتا ہوں، میں نے سونا بھی ہے، میرا پورا بخاری کی روایت ہے، ابو الحداد رضی اللہ تعالی عنہ
ان کا بیٹا تھا، اللہ کو منظور فوت ہو گیا جلدی، تو ان کی بیوی نے اور ابو الحداد نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ دودھ ضائع ہو جائے گا، بچہ تو فوت ہو گیا ہے، تو کیوں نہ رسول اللہ مبارک سے حضرت ابراہیم لے لیں اور ان کو دودھ پلائیں۔ تو رسول اللہ مبارک کی خدمت میں حاضر ہوئے، رسول اللہ مبارک نے ماریہ قبطیہ سے مشورہ کیا کیونکہ یہ ان کے وطن سے تھے، تو انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ ابو الحداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیج دیا، بڑے خوش ہوئے، بچے کو دودھ پلا رہے ہیں۔ اچانک خبر آئی کہ جی جلدی تشریف لائے، بچے کی طبیعت بگڑ رہی ہے۔ رسول اللہ مبارک پہنچے، وَنَفْسُهُ يَتَقَعْقَعْ، ان کی سانس اکھڑ گئی تھی۔ رسول اللہ مبارک نے گود میں لیا اور تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ اب آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ، وانت یا رسول اللہ، آپ رو رہے؟ فرمایا القلب یحزن والعین تدمع، جب دل غمگین ہو جاتا ہے آنکھیں اس کا اظہار کر ہی دیتی ہیں، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، ہم صرف وہی کہتے ہیں جو ہمارا رب کی مرضی ہے۔ اور اگلا جملہ فرمایا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، تیری جدائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو رہا ہوں، لیکن کیا ہے؟ فرمایا ناجائز اور حرام تو وہ ہے جو زبان اور ہاتھ سے ہو، ہائے میں مر گیا، میں لٹ گیا، میں تباہ ہو گیا، اپنے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اس میں میرے گھر میں غم ہو، میرے گھر میں خوشی ہو۔ ہاں رسول اللہ مبارک نے حضرت زینب کو بیاہا، رسول اللہ مبارک نے حضرت رقیہ کو، ہاں حضرت ام کلثوم کو، ہاں یہ ہمارے پیغمبر ہے میرے بھائیو، یہ یاد رکھیں، یہ میرے پیغمبر کی صاحبزادیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ کو بیاہا، میرے اور آپ کے گھر میں بچی جوان ہو جائے تو ہم نے دیکھنا ہے کس کو؟ ہندوستان کو۔ کس کو دیکھنا ہے؟ ہندوستان کو، کہ ہندو اپنے بچوں کا مایو بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اور ماشاءاللہ الحاج صاحب کے گھر میں بھی مایو ہوتا ہے، مولوی صاحب کے گھر میں بھی مایو ہوتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولے بولے بولے، ہاں ہاں، جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہے۔ سب کچھ ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ ہندو کو دیکھنا ہے کہ کرنا کس رہے، کیونکہ ہمیں پیغمبر کی کیا ضرورت ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے لیے نمونہ رسول اللہ مبارک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں غم بھی آیا، رسول اللہ مبارک کو درد شقیقہ اٹھی، 2 دن تک گھر میں رہے، رسول اللہ مبارک کے پاؤں میں موچ آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھے۔ یہ کس کی علامات ہیں؟ انسان کی۔ اور آخری جملہ عرض کر دوں، اگر اللہ کے پیغمبروں کو انسانیت سے نکال دیں تو انسانوں میں رہ کیا جاتا ہے پھر کیا ہے؟ انسانیت کا مقام ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے، اس لیے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے جب انہی میں سے عظیم الشان پیغمبر کو مبعوث فرمایا، اور وہ عظیم الشان پیغمبر آگے اپنی امت کو کیا تعلیم دیتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ فرائض منصبیہ، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔